اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ البقرہ کی آج آیت نمبر 56 پڑھیں گے۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا، یا اے موسیٰ لن ہرگز نہ نؤمنا ہم مانیں گے، لا واسطے کا تیرے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھیں، اللہ جہرتن آمنے سامنے، فاپس آخذت اس نے پکڑا، کم تمہیں، الصاعقۃ گرنے والی بجلی نے، اور انتم تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر باہر دیکھ نہ لیں، پس تمہیں آسمانی بجلی نے پکڑا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھ نہ لیں۔ اس پر تمہیں ایک مہلک عذاب نے پکڑ لیا اور تم اپنی آنکھوں سے اپنے فعل کا انجام دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، توحید کا پیغام دیا، تو ایسے لوگ تھے، وہ ایسی قوم تھی کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کو ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم ظاہری طور پر اللہ کو نہ دیکھ لیں، تو اس وقت تک ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وہ کیا انہوں نے دیکھنا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ ہمیں ہماری ان چھوٹی چھوٹی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ تو اتنا کمزور ہے کہ وہ تو بادل کے گرجنے سے ڈر جاتا ہے، وہ تو تھوڑی سی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو کہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تھا؟ تو وہ بجلی کی چمک تک برداشت نہیں کر سکتا، بجلی گری تو وہ ڈر گئے، اور ان کی آنکھیں اور ان کے کان اور ان کی جانیں وہ برداشت ہی نہ کر سکے صرف بجلی کے چمکنے کو۔ تو خدا تعالیٰ کو انہوں نے کیا دیکھنا تھا؟ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہ ہم خدا کو دیکھ کر مانیں گے۔ خدا تو دل کی نظر سے نظر آتا ہے اور آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ سما پھر، باسنا ہم نے اٹھایا، کم تمہیں، من سے بعدی بعد، موتی موت، کم تمہاری، لعل تاکہ شاید، کم تم، تشکرون تم شکر کرو۔ پھر ہم نے تمہاری موت کی سی حالت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ پھر ہم نے تمہاری ہلاکت کے بعد تمہیں اس لیے اٹھایا کہ تم شکر گزار بنو، یعنی ہم نے تمہارے ایمانوں کو زیادہ کر کے اور تمہاری نسلوں کو بڑھا کر پھر تمہیں مضبوط کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل موت ہو گئی ان کی، یا وہ جان سے گئے اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے مردہ دل تھے، جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے تھے تو مردہ تھے، جب اللہ کو ماننے لگے، دل سے ایمان لے آئے، اور اللہ کی جو بڑائی ہے اور کبریائی ہے وہ ان پر ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے کہ ہم ان سے اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر وہ ہدایت کی روشنی جو ہے وہ ان کے دل میں جلنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں نے تمہیں موت کے بعد زندہ کیا ہے، یعنی کہ تم پہلے مردہ بن گئے تھے، روحانی طور پہ تم مر چکے تھے، تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا ہے۔ تو اب کیا اس بات پہ شکر نہیں بنتا؟ جب ایک موت کے بعد ایک زندگی آپ کو ملے تو اس پر تو شکر بنتا ہے، شکر گزاری بنتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ یہ شکر کا مقام ہوتا ہے کہ اگر کوئی برے راستے سے جو ہے وہ اچھے راستے پہ آ نکلے، اللہ کے راستے پہ آ جائے، تو یہ شکر کا مقام ہوا کرتا ہے۔ اور ذللنا ہم نے سایہ کیا، علی اوپر، کم تمہارے، الغمام بادل۔ غمامہ کا لفظ جو ہے وہ غم سے بھی آتا ہے، جیسے غم چھا جایا کرتا ہے، اسی طرح غمامہ یعنی بادل، بادل بھی چھا جانے والا ہوتا ہے۔ اور انزلنا ہم نے اتارا، علی اوپر، کم تمہارے، المنہ یعنی من، اور السلویٰ یعنی سلویٰ،
کلو تم کھاؤ، من سے طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما جو رزقنا ہم نے دی، تم کو، و اور ما جو نہیں، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم، و اور لیکن کانو وہ تھے، انفسا نفوس یا جانیں، ہم اپنی، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کو سایہ فگن کیا، اور تم پر ہم نے من اور سلوہ اتارے۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارے۔ من جو ہے، من سے مراد ایسا ایک میٹھا شہد کی طرح کا گوند نکلتا تھا درختوں سے، اسے من کہا جاتا تھا، اور سلوہ جو ہے وہ ایک قسم کے بٹیر کی طرح کا جو ہے وہ پرندہ تھا یا جانور جو وہاں غول در غول پہنچے تھے، اور وہ ایک قسم کا گوشت تھا جس سے جو ایک قسم کا پروٹین جسے کہہ سکتے ہیں، اللہ نے اپنی نعمت کی صورت میں اتاری تھیں یہ دونوں چیزیں، من اور سلوہ۔ تو اس لیے اس کو ترجمے میں جو ہے وہ من اور سلوہ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن تفسیر میں جب ہم اس کو جانیں گے تو اس سے مراد یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں من اور سلوہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے جو ہے وہ پیدا کی تھی، اور بادلوں کا سایہ کیا، تبھی وہ والے جو ہیں وہ درخت نشو و نما جنہوں نے پایا، آسمان سے بارش ہوئی اور وہ درخت نشو و نما پائے، اور اس میں جو ہے وہ اس کی وہ قدرتی طور پہ جو ہے وہ گوند یا شہد کی طرح کا جو تھا اس سے وہ نکلتا تھا درختوں سے، تو وہ جو ہے وہ بہت اس میں ہیلتھ بینیفٹ بھی تھے۔ تو اور جو سلوہ تھا وہ تو ہے ہی پروٹین تھا، تو وہ ویسے ہی یعنی کہ پروٹین بھی اور ایک طرح سے شہد کی طرح کا جو میٹھا گوند کی طرح کا تھا، اس میں سے ہمیں کاربس ملتا تھا، تو وہ کاربس ہو گئے اور پروٹین ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو تم کو یعنی کہ پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے نافرمانی کر کے ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وا اور اس جب قلنا ہم نے کہا، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، ہذہ اس القریۃ بستی، پس کلو تم کھاؤ، من سے ہا اس، حیثو جہاں، شئتم تم چاہو، رغدن با فراغت، و اور ادخلو تم داخل ہو جاؤ، البابا دروازہ، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، و اور قولو تم کہو، حطۃ گناہ جھڑ جائیں، نغفر ہم بخش دیں گے، لا واسطے، کم تمہارے، خطایا غلطیاں، کم تمہاری، و اور سنزیدو ہم ضرور زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے بھی چاہو با فراغت کھاؤ، اور صدر دروازے میں اطاعت کرتے ہوئے داخل ہو، اور کہو کہ بوجھ ہلکے کیے جائیں، ہم تمہاری خطائیں تمہیں معاف کر دیں گے، اور احسان کرنے والوں کو ہم ضرور اور بھی زیادہ دیں گے۔ تو اس آیت میں ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور اس کے دروازے میں پوری فرما برداری کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ کہ ہم بوجھ ہلکا کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ یہاں پہ بوجھ جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ ہے، یعنی کہ حطۃ، حطہ کا مصدر یہ ہے اور اس کے معنی گرانے کے ہیں، اس لیے ہم نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم بوجھ ہلکا کرنے کی التجا کرتے ہیں، یعنی گناہوں کا بوجھ، اور ہم تمہاری خطاؤں کو بالکل معاف کر دیں گے، اور ہم محسنوں کو ضرور بڑھائیں گے، یعنی کہ جو احسان کرنے والے ہیں ان کو اجر ملے گا۔
بنی اسرائیل جس وقت دشت سینا میں سے گزر کر کنعان کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بعض جگہ وہ ایسے قبائل کے پاس سے گزرے تھے جنہوں نے جنگل میں بعض قصبات اور شہر بنائے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کی افسردگی دور کرنے کے لیے ان شہروں میں تھوڑا سا وقت گزارنے کی ان کو اجازت مل جاتی تھی۔ ایسے ہی شہروں میں سے کسی ایک قصبے یا شہر کا یہاں پہ اس آیت میں ذکر ہے۔ فَپَس بدلا اس نے بدل دیا الذین جو لوگ ظلموا انہوں نے ظلم کیا قولاً بات غیر خلاف الذی وہ جو قیلا وہ کہی گئی لا واسطے ہم ان فَپس انزلنا ہم نے اتارا علی اوپر الذین وہ لوگ جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا رجزاً ایک عذاب من السماء آسمان سے بساتھ ما جو کانو وہ تھے یفسقون نافرمانی کرتے۔ بس ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی کسی اور بات میں بدل دیا، بس ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر ان کی شرارت دیکھو کہ ظالموں نے اس بات کے خلاف جو انہیں کہی گئی تھی ایک اور بات بدل کر کہنی شروع کر دی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے ہنتاتن یعنی گندم کا لفظ کہنا شروع کر دیا تھا، مگر ایسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ شریر آدمی ہنسی کے طور پر کئی رنگ میں لفظ بدل دیتا ہے، تو اس بات پہ جب انہوں نے لفظ کو بدلا اور جو اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی اس کو بدل کر انہوں نے کچھ اور کہنا شروع کیا، جس پر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے نافرمان ہونے کے سبب آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، تو پھر وہ عذاب کے مستحق بنے۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔